السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ نے اپنا برتھ چارٹ، اپنا ہاروسکوپ پورے سال کا سن لیا ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں ڈائریکٹلی جواب بھی دے رہا ہوں، اور یہ ہمارے جنوری کا تیسرا ہفتہ سٹارٹ ہو چکا۔ ابھی آپ جو اپنا ویکلی سنیں گے یہ 15 جنوری سے 21 تک ہوگا۔ 21 کے بعد پھر اسٹرولوجیکل سائن، زوڈیکل سائن چینج ہو جائے گا اور ایکویریس سٹارٹ ہوگا۔ تو جناب، سب سے اہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے اپنے ہاروسکوپ ایریز سے۔ اور ایریز کی پہلی پوزیشن اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ اپنا رولنگ پلانٹ جو بہت دنوں سے اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا 10th ہاؤس میں۔ 10th ہاؤس ہوتا ہے سٹارٹ، آپ کا کمیونیکیشن، امیج، پرسنالٹی، لوگوں کے ساتھ آپ کا سٹیٹس، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتا ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جو پوزیشن آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مرکری جو ہے یہ سیجیٹیریس آپ کے 9th ہاؤس سے نکل کے آپ کے 10th ہاؤس میں آیا۔ اچھا، جب یہ 10th ہاؤس میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کمپیل کرتا ہے، آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اپنے معاملات زندگی کے لیے اپنے لیے خود ایڈوکیسی کریں، وکیل بنیں، اپنا کیس پریزنٹ کریں، جہاں جہاں آپ کے مسائل ہیں، جو چیزیں آپ گین کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ اس میں انرجی لیول بہت ہائی ہوتا ہے، آپ کے پاس بڑے آرگومنٹس ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، لوگوں کو، مثلا اگر پولیٹیکل آدمی ہیں تو آپ کے جلسے، آپ کی چیزیں، اس کے ساتھ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ، آپ کے پاس منطق، لاجک، آواز میں جان، اٹھان، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ 3 ستاروں کا یہ جو کمبینیشن ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایریز لوگوں کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ایک پلیس، ایک مقام جو آپ نے سوچ رکھا تھا یا جو مقام آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کام کرنے کا وقت ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنے کا وقت ہے، اس کے لیے فالو کرنے کا وقت ہے۔ اس کی ریزن صرف یہ بنتی ہے کہ کیونکہ جیسا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہاؤسز کا ایک خاص اینگل ہوتا ہے، دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے یہ ہر شخص کے دل میں خواہش ہوتی ہے، اسی لیے ہر کوئی خوب سے خوب تر بننے کی کوشش کرتا ہے، ایجوکیشن لیتا ہے، نالج گین کرتا ہے، بتاتا ہے، بھلے اس کا مقصد روزگار، جاب ہوتا ہے، لیکن پہننا، اٹھنا، دیکھنا، اپنے آپ کو کیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑی ڈیسپریٹ ڈیزائر ہوتی ہے۔ تو یہ ٹائم آپ کا امیج بلڈنگ کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ون ورڈ اگر میں کہوں تو امیج بلڈنگ کا ہے، ایک بات۔ سیکنڈ سائن اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ وقت آپ کے فائنینشیل میٹرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کے معاملات زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے یا آپ لانا چاہتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ میں، کسی کے ساتھ مل کے کوئی کام کیا تھا، کام کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مالی معاملات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کا گین لے سکتے ہیں، تو یہ گین کا بھی ٹائم ہے۔ بچوں سے متعلق بھی گڈ نیوز، اچھی خبر، یہ سارے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آپ کے لیے آسانیاں بنا رہے ہیں آپ کی زندگی میں۔ بھلے ایک سیٹن جو ہے وہ آپ کے 12th ہاؤس میں ہے، اس کا ایک خاص اینگل بنا ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ٹھیک ہے۔ ایک چیز بڑی اہم میں بتاتا چلوں، ڈیبیٹ میں، ڈسکشن میں، فیملی میٹرز میں ذرا سا آپ کو اپنے آپ کو احتیاط سے رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر کہیں کوئی ایسی مسائل، ایسی ڈیبیٹ، ایسی ڈسکشن بن رہی ہے جو بگڑ سکتی ہے تو اپنے پروفائل کو بہت لو رکھیے گا، آرگومنٹ میں رہیے گا، اس سے زیادہ اگریسو ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اور اسپیشلی میں یہ بتاؤں کہ یہ انیشیل 3 منڈے ٹیوزڈے، یہ اس ویک کے جو پہلے 3 دن ہیں یہ ذرا زیادہ سینسٹیو ہیں، اس میں آپ زیادہ حساس ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو زیادہ فیل ہو سکتی ہیں، تو اس لیے یہ ویک جو ہے اس کا آغاز جو ہے ایموشنل لائف کے لیے ذرا سا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز چیلنجنگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ایکسٹرا رسپانسبلٹی یا چیلنجنگ ٹائپ آف ڈیوٹیز مل سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ انڈر سٹریس یا پریشر آپ کے اوپر آ سکتا ہے، جسے ڈیلیور کرنے میں آپ کو مشکلات ہوں گی۔ وہ مشکلات، پہلی بات اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹرالوجیکلی تو کام کے حساب سے، لیکن سیکنڈ میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ وینس اینڈ سیٹرن کا کمبینیشن ہوتا ہے، تو جہاں بہت سے کام آپ کے اصولوں کے، جو پیٹرن آف لائف آپ نے اپنا بنا رکھا ہے، جو سسٹم بنا، اس کے اگینسٹ شاید آپ کو کرنے کے لیے پریشرائز کیا جائے۔ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہے تو مجھے بچتے تو دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس کو ایمیکیبلی، کمفرٹیبلی ریزالو اور سافٹ کرنے کی کوشش آپ کر سکتے ہیں۔
تو یہ آپ کا ایک یہ پیٹرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ رشتوں کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑا سنبھل کے احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ مالی معاملات میں کھل ڈل ہے، بڑے اچھے طریقے سے کیجیے گا، کیونکہ 2 سائن جو ہے نا آپ کے بڑے اچھے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شارٹ ٹرم کوئی بزنس اپرچونٹی، انویسٹمنٹ اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ غور کر سکتے ہیں، اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں، اس کا فائدہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سائن آپ کو مدد کر رہا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ 9th ہاؤس سیجیٹیریس جب یہ جاتا ہے تو یہ ذرا سا آپ کو لو انرجی لیول لے کے جاتا ہے۔ چیسٹ، لنگز، ہارٹ، بلڈ سرکولیشن، ان 2 چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینجنگ ویدر تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے۔ مارس ایگزالٹیڈ ہے، جب یہ ایگزالٹیڈ آتا ہے تو پھر اور سن کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہمیں یہ پرابلم کر دیتا ہے بلڈ سرکولیشن اور ان چیزوں سے۔ اسپیشلی اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہیں یا اس طرح کی کسی کیفیت میں ہیں تو آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسپیشلی اگر یہ میں بات کروں تو 55+ ایج کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی معاملات زندگی کو بہتر رکھنا ہوگا۔ تھوڑا سا واک، تھوڑی سی چیزیں ان کے لیے بہتر اور فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو یہ ہے دوستو جنرلی تھوڑا سا ایریز کا ایک ہاروسکوپ جو آپ کے آنے والے ویک کے لیے ہے۔ I'm sure کہ آپ اپنا انول ہاروسکوپ تو سن ہی رہے ہوں گے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے جو ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویک ہم چونکہ پلانٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے، کیپریکان سے نکل کے ہم ایکویریس میں جائیں گے، آپ کے لیے بھی معاملات زندگی چینج ہوں گے، تو 21 سے جو ہے ایک ڈیفرنٹ قسم کا ویک آپ کے سامنے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا اپنے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے اور وطن عزیز کے لیے، کہ بڑی مشکلوں میں ہم گھرے ہوئے، آنے والا وقت بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹورس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت ہوں گے۔ آپ کا سالانہ ہاروسکوپ آ چکا، آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو اسے دیکھیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے چھوٹا سا آپ کو ویو ملے گا کہ یہ ویک، یہ سال کیسا ہوگا اور ہر مہینہ کس قسم کا آپ کا گزرے گا۔ اپروکسیمیٹلی وہ ہے، باقی ویکلی ہاروسکوپ تو آپ کو ملتا رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ آج بھی ہم جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں اور یہ ویک جو آپ کو ملے گا یہ 15 جنوری سے 21 جنوری تک کا یہ ویک ہے۔ اس کے بعد پھر پلانٹری پوزیشن تھوڑی چینج ہوگی، ایکویریس ہاؤس سٹارٹ ہوگا، بھی کیپریکینین ہے، تو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کیا بنے گا وہ بتاتے ہیں۔ ابھی سردست فوری طور پہ آتے ہیں کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ وینس آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے۔ اچھا، جب یہ 8th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو مجھے ابھی یاد آ گیا کہ میں نے اپنے پیپر پہ جو آپ کے لیے چارٹ بنا کے لاتا ہوں اس میں پلانٹری پوزیشن ایک چینج نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا اسے میں اپڈیٹ کر لوں۔ تو یہاں سے جناب چیزیں اٹھتی ہوئی یوں دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت 8th ہاؤس میں جب ہے اور اس کو ایک خاص اینگل سے ہیلپ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن ہیلپ کے ساتھ ساتھ ایک رکاوٹ بھی بنے۔ ہیلپ یہ مل رہی ہے آپ کے اس کو کہ جناب مرکری آپ کے ساتھ پڑوس میں چلا گیا، دوسرے ہاؤس میں چلا گیا، اور اس کے جانے کی وجہ سے چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کی اسپرچول انکلائنیشن زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بلیو ایمان زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ ایک چیز دکھائی دیتی ہے کہ بچوں سے متعلق، اسپیشلی فیمیل چائلڈ، ان بچوں سے متعلق تھوڑی سی کچھ کنسرن یا کوئی پرابلم ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے لیے تفکر یا توجہ کا سبب ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس اینگل کو اور اس چیز کو آپ نے اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ سیکنڈ چیز آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا کمیونیکیشن لاٹ جو ہے مرکری جو ستارہ تو 9th ہاؤس میں موجود آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور 2-3 ستاروں کا اجتماع یہ غیر محسوس طریقے سے کچھ لوگوں کو اپنے ایگزسٹنگ انوائرمنٹ میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ انکمفرٹیبل اور ڈیفیکلٹ کر سکتا ہے۔ آپ کا یعنی جی چاہتا ہے یا تو میں کچھ عرصے کے لیے کہیں نکلوں، سفر کروں، جاؤں، یا پرماننٹلی کہیں شفٹنگ کروں۔ ایسے لوگ، ایسے افراد جنہوں نے پاکستان سے باہر جانا یا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کوئی شفٹنگ پلان بنا رکھا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ افراد جنہوں نے اس سفر پہ جانا تھا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سفر بوجہ، یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے جانا نکلنا فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے آسانیوں کا سبب ہوگا۔ وہ چاہے روحانی سفر ہو یا بزنس ٹرپ ہو یا ویسے گیٹ ٹوگیدر ہو یا صرف اپنے لیے ہو، وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ میں یہ دکھائی دیتا ہے مجھے کہ آپ کی جسے کہتے ہیں نا ریلیشن شپ اکراس دا بارڈر کہوں
یا آپ کو میں یہ کہوں اکراس دا سٹی، وہ کمیونیکیشن لیول آپ کا زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یا تو کوئی آپ کے بڑے قریبی عزیز، بیٹا، فیملی، والد والدہ، کوئی ایسے لوگ، ایسے جہاں آپ کی محبت کے معاملات زندگی ہو سکتے ہیں، وہ ایسے لوگ جو شاید دور ہوں، ان کے ساتھ آف اینڈ آن آپ کی کمیونیکیشن جو بڑے عرصے سے رکی ہوئی تھی اس کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور آپ اچھی گفتگو میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ساتھ ہی میں یہ چیز اور بھی کہوں کہ آپ کا چونکہ ٹورس ایرین ایک خاص پرسنالٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، اور مارس اور کا جو ایک خاص تعلق ہے آپ کے ساتھ، آپ کا 12th ہاؤس ہے، اور راہو آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہے. سیکنڈ یہ آپ نے پولیٹیکل معاملات میں، ریلیجس معاملات میں، مذہبی معاملات میں، سوشل انٹریکشن کے درمیان اپنے انداز گفتگو کو بڑا دھیما، محبت والا، سافٹ رکھنا ہے. غیر محسوس طریقے سے امپلسو ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ریلیشن شپ میں پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. صرف پرابلم نہیں بلکہ کسی لڑائی جھگڑے کی حد تک بھی آپ جا سکتے ہیں. اس لیے یہ پریکاشن آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بزنس دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں سے وابستہ ہے، تو وہاں پہ ٹریڈنگ اپرچونٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فائنینشیل گین وہاں سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اسی پرپس کے لیے میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہو، تو یہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. ساتھ ساتھ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے اسٹاک یا کچھ چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں بزنس میں، چیزوں میں، اس میں بہتری ہوتی ہے. اور اندر آپشن جو بڑی اچھی بنتی کوئی اس ویک میں، اگر کوئی آپ کی ٹریننگ، شارٹ ٹریننگ، کوئی نالج کو، ایکسپیرینس کو انہینس کرنے کا، بڑھانے کا، کوئی اگر اس کا کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے، اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا. یہ آپ کے علم کو بڑھنے کا وقت ہوتا ہے، جس کا الٹیمیٹلی آپ کے کیریئر اور چیزوں پہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کے لیے آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مزاج کی میں نے بات کر دی. ساری چیزوں کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے سلسلہ. اور امپورٹنٹ یہ کہ اسپیشلی ڈائجسٹو سسٹم، پیٹ، میدا، اور اگر خاص خدا نخواستہ آپ کو کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے یا واٹر انٹیک آپ کا کم ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیجیے گا. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ واٹر انٹیک کم ہونے کی وجہ سے آپ کے ربز اور نیچے پین کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے، شارٹ پانی کی وجہ سے، یا اور کوئی انڈیکیشن آ سکتی ہے. لیکن یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز اٹھتی ہے تو فوری طور پہ آپ اس کو علاج کی طرف جائیں. اور اگر آلریڈی کوئی ایسی چیز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگا. اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ بات کروں گا جناب کہ یہ بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کسی وجہ سے تعلیمی معاملات میں اگر رکاوٹ تھی، وہ دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کا سیلف اسٹڈی کا سلسلہ دوبارہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہائر ایجوکیشن سے متعلق اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. حتیٰ کہ اس قسم کا بھی یہ وقت ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ فارن اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں، کچھ اسکالرشپ، کچھ ایسی چیزوں کی خواہش ہے، اس کے لیے بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. اکارڈنگلی اگر آپ کا برتھ چارٹ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ٹرانزٹری پلانٹری پوزیشن تو بڑی فیوریبل ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ہوگی. یہ جناب آپ کی اس ویک کی مختصر سی صورتحال ہے. نیکسٹ ویک 21 کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے. اور جاتے جاتے میری ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا سالانہ جو حال ہے ستاروں کا آپ نے سنا، کیسا لگا آپ کو؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ویکلی ہاروسکوپ تو آپ کو مل ہی رہا ہے. امید ہے کہ کچھ ہیلپ ہوئی ہوگی آپ کو اپنے چیزوں کے بارے میں سمجھنے میں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں. یہ تو آپ کا ویکلی ہاروسکوپ ہے اور پھر اینول ہاروسکوپ تھا جو آپ نے سنا. لیکن ابھی پلان کر رہا ہے، کچھ پروگرام ریکارڈنگ میں چلے گئے ہیں، کچھ آ بھی رہے ہیں میرے، کہ آپ کے اپنے سائن جیمنائی سے متعلق بڑی ایک ڈیٹیل، تقریباً 1-1.25 گھنٹے کا ایک پروگرام اور بھی تیار ہو رہا ہے، جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کا سائن کیا ہے، آپ اس سائن کے لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور وہ آپ کس قسم کی لائف میں آپ کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. وہ پروگرام بھی چل رہا ہے. اور فیبرری 15 تک انشاءاللہ ہم سارے پروگرام وہ بھی لوڈ کریں گے آپ کے لیے. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جناب کہ 15 جنوری سے 21 جنوری تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا ویکلی ہاروسکوپ. تو جناب اس کا پہلے ہی جب میں یہ بنا رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جمنائی جم کر کے 8th ہاؤس میں موجود ہے، اور اس کے 2-3 ستاروں کے ساتھ ہوتا ہے. ہوتا یوں کہ جب یہ یہاں آتا ہے تو آپ
کہ ذہن میں ایک وقت میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک کام کرنا ہے، ایک کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے پرسنل کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے انوانٹیڈ قسم کے پریشر یا معاملات بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بڑی تھکاوٹ یا سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ اور مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا طبیعت میں الجھن اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گو کہ جوپیٹر بہت پازیٹیو ہے آپ کے 12th ہاؤس میں، آپ کو کمفرٹیبل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جب ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو افیکٹ تو کرتی ہے، کیونکہ 10th ہاؤس آپ کے سیٹرن کی جو پریزنس ہے وہ بھی تھوڑی سی چیلنجنگ ہے، رسپانسبلٹی زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آپ کے انوانٹیڈ قسم کے معاملات آپ کے ذمے لگ سکتے ہیں جس کے لیے شاید آپ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے۔ یہ ہفتہ اسی طرح کی کیفیت بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں کچھ چیلنجز ہوں گے، خاص کر سروس میں، کریئر میں، جاب میں، بزنس میں، اور اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں، اگر آپ کا پرسنل بزنس ہے، سروسز سے ریلیٹڈ ہے کسی قسم کا بھی، تو وہاں آپ کو ٹائملی اپنے بزنس کو، اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائیڈ کرنا ایک چیلنج ہوگا، ایک تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی نیچے کام چل رہے ہیں پروڈکشن میں، ڈیزائن میں، ڈیولپمنٹ میں، اور آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ بیفور ٹائم فالو اپ کیجیے گا، اور اپنے جونیئرس کے اوپر اتنا پریشر رکھیں کہ آپ کو کام سے پہلے دے دیں۔ کیوں؟ یہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ جہاں آفیشیل کوئی پریزنٹیشن بھی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کو فائنل جانے سے پہلے، پریزنٹیشن دینے سے پہلے ایک نظر چیزوں کو خود ضرور دیکھنا ہوگا، اتنا زیادہ ٹرسٹ یا ریلائی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات زندگی تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلیں بن سکتی ہیں۔ تو یہ 10th ہاؤس سیٹرن ذرا سا اس طرح کا دیتا ہے، پرابلمس کی انڈیکیشن دیتا ہے۔ سیکنڈ، میں آپ کو بتا دوں کہ خواہشات سے متعلق، یعنی آپ بہت سی چیزیں دماغ میں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، چل رہی ہیں، کچھ کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہیں لیکن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، کچھ بچوں سے متعلق سٹریس بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ اپنے ریلیشن شپ جو ہیں وہ آپ کو افیکٹ کرتے ہیں، خاص پر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اگر کوئی آپ کے معاملات ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو نا دل شکنی، تھوڑا سا پریشر، موڈ مزاج، ٹینٹرمز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو آپ کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی کنسنٹریشن اپنے باقی کاموں پہ شاید اس طرح نہ ہو۔ مالی معاملات کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں کہ ڈیسپریشن بہت زیادہ، آپ کو لگتا یوں کہ جیسے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، لیکن اس حوالے سے، اس حساب سے آپ کے پاس انفلو کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جناب انفلو کی اپرچونٹیز بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ریسیویبلز بھی اگر آپ کے ہیں نا، کہیں سے آپ نے ریسیو بھی کرنا ہے، تو آپ کا ڈیٹس جو ہے وہ پرابلم بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پیمنٹ آپ نے کرنی ہے، تو آپ کو بھی میں احتیاط کا مشورہ دے رہا ہوں کہ انٹل انلیس فائنینشیل مینجمنٹ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جب تک پیسے نہ ہوں، آپ کو کسی پیمنٹ کے سلسلے میں چیک نہیں دینا چاہیے، یا بڑی احتیاط کے ساتھ فائنینشیل میٹرز کو ڈیل کیجیے گا، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے نا یہ مالی معاملات میں دیر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو آپ کے لیے تھوڑی سی سٹریسفل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے خاص کر میں یہ کہوں گا کہ انہیں ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ لیبر سے لے کے اور لینڈ پرووائڈر تک کہیں بھی کوئی سلسلہ ہوگا تو ایکولی پرابلمس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی، یہاں بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ البتہ ایجوکیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ افراد، اگر آپ کا کریئر ہے، تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے آپ کا پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر کچھ بھی ہے، وہاں پہ میں یہ دوں گا کہ ایک نئی اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی، شارٹ ٹرم مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں آپ کو لیکچرز کے لیے، ٹریننگ کے لیے، چیزوں کے لیے بلایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں بھی ایک اپرچونٹی پیریڈ آپ کا دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ جناب میں یہ کہوں گا، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 10th ہاؤس چیلنجنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سینئرز کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ پرابلم ہو، آفس میں کورٹ کیسز اگر کچھ ایسے چل رہے ہیں وہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کا تھوڑی سی کسی وجہ سے شارٹ ٹیمپرڈ اور اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ معاملات میں پرابلمز ہو سکتی ہے جنرلی، اور یہ خاص کر اس کا جو پیریڈ ہے، یہ پیر اور منگل 15 اور 16، یہ 2 دن ذرا سا محتاط رہنے کی کوشش کیجیے گا، اس کے بعد آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے انسان کو تکلیف جب آنی ہوتی ہے تو بھول ہی جاتا ہے کہ یار کس قسم کا وقت تھا، کیسی گائیڈنس کی غلطی ہو جاتی ہے۔
لیکن میں کھل کے چونکہ ہمیشہ بات کرتا ہوں، کبھی گرے ایریا نہیں رکھتا. مجھے جو چیز دکھائی دیتی ہے میں اسے صاف صاف آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے اور ایسی کوئی کیفیت بنتی ہے تو آپ اپنے آپ کو یعنی تھپکا لیتے ہو کہ بھائی سنبھل، کنٹرول کنٹرول. تو سے یور سیلف، کنٹرول کنٹرول. ایسی کیفیت ہو تو آپ بچ سکتے ہیں بہت سے معاملات کے سلسلے میں. اور یہ اس طرح کا معاملہ کہ یہ ہر طرف سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف اپنے سینئر جاب بزنس کلائنٹ کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ فیملی میں سب سے امپورٹنٹ ڈبیٹ بچوں کے ساتھ ہے. وہاں پہ بھی آپ کو جو ہینڈلنگ کرنی ہوگی بڑی پیار محبت سیفلی اور احتیاط کے ساتھ کرنی ہوگی. جنرلی میں یہ کہوں تو تھوڑا سا وقت آپ کا کانشیس ہے، احتیاط والا وقت ہے. یہ جناب آپ کی پوزیشن ہے اس ہفتے کی. نیکسٹ ہفتے ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، وہ بیل آئیکن دبائیے، کمنٹس دیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم. کینسر دوستوں کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ کے اہل خانہ، آپ جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، وہ سب خیر خیریت سے ہوں، ان کے لیے آسانیاں ہوں. جناب آپ کا یہ ہفتہ جو 15 منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 21 تک رہے گا، اس کے پہلے 2 دنوں کے بارے میں آغاز ہی میں بات کروں. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے سفر پہ جانا تھا اور آپ کا لاسٹ مومنٹ پہ کچھ پروگرام میں تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ وہ سفر بزنس پرپس کے لیے تھا، وہ سفر کوئی ٹریننگ کے لیے تھا، کسی بھی معاملے کے لیے اگر تھا تو اس میں مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ ذرا سا پرابلمز ہونے کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، اسٹرالوجی ایک ایسا سا سبجیکٹ ہے جس میں آپشنز ہوتی ہیں. یعنی آپشن سے مراد ہے 100% صرف خدا کی ذات ہوتی ہے. یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں. یہ انڈیکیشن ایسے ہی ہوتی ہے جیسے محکمہ موسمیات والے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن اتنے بجے بارش ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. 90% ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے باوجود جدید گیجٹس کے. یہی حال اسٹرالوجی کا ہے. تو یہ لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، ہوگا نہیں، کیونکہ یہ لفظ انسان استعمال نہیں کرتا. یہ اس لفظ صرف خدا کی ذات کے لیے ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور حرف آخر ہے. وہ کن وہ کہے تو چیزیں 100% ہوتی ہیں. میرے اور آپ کے کہنے سے ہم التجا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو بڑی کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں موسمی. بس آپ کو موسم کی انڈیکیشنز کے مطابق اس کو لیجئے گا، یہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ٹریول پلان بن چکا ہے تو اس کو بھی فالو اپ کیجئے گا. اور اگر میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہماری ٹیم یہ پروگرام آپ تک کب پہنچائے گی، اگر آپ کو سنڈے کو بھی مل جاتا ہے اور منڈے سے سٹارٹ ہونے والا ہے، تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ڈاکومنٹیشن، ٹکٹ بکنگ، چیزیں جہاں آپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز، یہ ساری چیزیں آپ ٹائملی کیجیے گا. اس کی وجہ کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ، آپ کو پتہ ہے آپ کا رولنگ پلینٹ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، کینسر زوڈیکل سائن برج کا جو رولنگ پلینٹ ہوتا ہے وہ مون ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے. آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ 9th ہاؤس میں سیٹرن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ 2 ستارے جب اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ 2 دن ساتھ رہیں گے، پیر اور منگل کو، تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی چیزوں کو پرابلمس کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس سلسلے میں ذرا سا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے، کوششلی کام کرنا ہے، ویریفیکیشن کرنی ہے، ریمائنڈ کروانا ہے کہ آپ کا سفر کے مقاصد کیا ہیں کیا نہیں. یہ ہوگی ایک بات. اس کے بعد دوستوں نیکسٹ جب ہم چلتے ہیں تو آپ کا انکم ہاؤس سے متعلق میں بات کروں گا. اگر آپ جوائنٹ بزنس کر رہے ہیں، پارٹنرشپ بزنس میں ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کے کچھ ڈیویڈنڈس، کچھ انکم، یہ چیزیں آپ کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ نے بہت دنوں سے، بہت عرصے سے کوئی بزنس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، 23 میں کیا تھا، تو یہ وقت پھر میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جوائنٹ میٹنگ کا ہے، بزنس کا ہے، جہاں پہ بیٹھ کے ماضی میں جا کے آپ اپنے اکاؤنٹس اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ سیٹل کر سکتے ہیں. اس کی روشنی میں آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بہت دنوں کے بعد کوئی بزنس آپشنز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر یہ آپشن آپ کے پاس آتی ہیں تو جوائنٹ بزنس کی، جوائنٹ وینچر کی، تو اس کا بھی آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. سیکنڈ جناب میں آپ سے یہ دوستوں بات کروں گا کہ کبھی کبھی آلدو کہ آپ کا سائن کینسیرین فیملی اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، پیار محبت والے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی چھوٹی سی باتیں جو ہے نا ہمیں وہ اریٹیٹ کر دیتی ہیں، دل میں بٹھا لیتے ہیں. اور ہم خاص کر ہسبینڈ اینڈ وائف، اسپاؤس کی اگر میں بات کروں
تو اگر کوئی ڈبیٹ والی پوزیشن بنتی ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ شروع کے 2 دن ایسا ہو سکتا ہے، تو لیٹ دا ادر پارٹنر ٹاپ، اسے بات کرنے دیجیے گا. کتھارسس کی ضرورت ہے آپ کے اسپاؤس کو، اس سے بات کیجیے گا، باتوں کو شیئر کیجیے گا، وقت دیجیے گا، آپس میں بیٹھ کے وقت گزاریے گا. اگر خدا نخواستہ کچھ ماضی میں ایسے پرابلمس ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے تعلقات میں کچھ کھنچاؤ ہے، تو اس کو بھی امپروو اور بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اہم چیز یہی ہے کہ آپ کو کچھ وقت پرسنل لیول پہ اچھا وقت اپنے اسپاؤس کے ساتھ گزارنا ہوگا. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ میریٹل پوائنٹ سے، میرج کے معاملات سے، اگر آپ کی شادی یا ایسی چیزیں کوئی طے ہوئی تھی یا ہونے جا رہی ہیں، تو اس کے بھی یہ وقت بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پسند کی شادی ہے، کہیں لائک کرتے تو وہ بتانے کا بھی وقت ہے، کمیونیکیٹ کرنے کا بھی وقت ہے. کیونکہ جوپیٹر آپ کے مرکری 7th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو بیسیکلی اس گھر کے ایٹریبیوٹس، جو خوبیاں ہوتی ہیں، وہ اس کا پھل آپ کی زندگی میں نچھاور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن ہوگا تبھی جب ہم اکارڈنگلی اس کے اوپر کام کریں گے. فرینڈ سائن بڑا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جناب دوستوں کا. لیکن یہاں میں ایک چیز بتاؤں، ہیٹڈ ڈبیٹ اینڈ ٹاک. کسی بھی وجہ سے اپنے دوستوں سے نا، اپنی انا یا ایگو کی وجہ سے کوئی ڈبیٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ فضا، ویسے تو پاکستان میں ہمارے پاس فیوریٹ ٹاپک ہمارا پولیٹکس ہے، اور کبھی مذہب بھی ہوتا تھا، لیکن آج کل پولیٹکس ہے، اور اس میں بڑی شدت کے ساتھ جذبات ہیں بہت سی چیزوں کے. تو میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا کام ڈاؤن اور ریلیکس. الیکشن قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اپنے تعلقات کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے آپ نے. ایسے لوگ جن کی زندگی، جن کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی میں، اور نہ آپ کو کسی کا پتہ کہ آپ کون ہیں، لیکن ان کے لیے ڈبیٹ، بحث کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتوں کو بالکل خراب نہ کیجیے گا. ان کو احتیاط کیجیے گا. خاص کر پرانے دوست جن سے آپ پیار محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس لیول پہ کبھی بھی نہ جائیے گا کہ آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ ہوں. اپرچونٹی جاب سے ریلیٹڈ بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ کیجیے گا. اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ریسنٹلی گریجویٹ ہیں، ماسٹرز کیا، فارغ ہوئے، آپ کو جاب نہیں مل رہی، انٹرنشپ کو شروع کیجیے گا. کسی کی ریکویسٹ کر کے کام کرنے کا آغاز کیجیے گا. یہی کام کا پیریڈ اگر اس ویک آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آپ کی جاب میں کنورٹ ہو جائے گا. آپ کے لیے بہتر، فائدہ مند قسم کا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو جنرلی میں یہ کہوں گا، ایکسیپٹ فرسٹ میں نے فیس بتایا کہ ٹریول، احتیاط، اور سیکنڈ کمیونیکیشن، گفتگو میں ہائپر نہیں ہونا، یہ چیزیں آپ کی اس ہفتے کے لیے امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو جناب یہ ویکلی تھوڑا سا ایک شیڈو ہے حالات کا جو آپ کو ملتا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. یہ آپ سے ہمیشہ کی طرح میری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے. اپنے لیے بھی اور میرے لیے دعا کیجیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ وہ آپ تو رائل پلینٹ سے ریلیٹڈ ہی ہیں، اور بہت سے لوگ رائل پلینٹ کے والے ایسے ہیں جو اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. الیکشن کا دور ہے، کوئی حکومت بنانے جا رہا ہے اور کسی سے حکومت بننے کے خواب ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کہیں آپ تو نہیں الیکشن لڑ رہے، یا آپ کے آس پاس والے تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، لیو، یہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہوتا ہے. اچھا، جب یہ 10ویں گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہ جناب عوام سے ریلیٹڈ، پبلک سے ریلیٹڈ جہاں آپ کی مدد یا سپورٹ ہوتی ہے وہ فائدہ مند بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہاں سے آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس چیز کو پانے کے لیے آپ کو بڑا جینرسلی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہوگا، جیسچرز اچھے رکھنے ہوں گے، آپ کا سوشل انٹریکشن بہت اچھا ہونا چاہیے، اور فائنینشیل معاملات کو بھی ذرا سا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں آپ ہوں، نہ بھی تو خرچ کرنا پڑے گا، یہ کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتے. اگر آپ کسی کے سپورٹر ہیں تو یہ اکارڈنگلی یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جنرلی یہ میں کہوں تو یہ آپ کے جوائنٹ وینچرز، پبلک سے ریلیٹڈ، بزنس نہیں میں کہہ رہا، پولیٹکس کہہ رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ، یا اور ایسے ایریاز جیسے روٹری کلب یا اس طرح کی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں کمیونٹی ویلفیئر سے ریلیٹڈ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ان سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی تعلق ہے، کام ہے، وہاں پہ بھی آپ کی ممبرشپ یا آپ کی کوئی الیکشن لے رہے ہیں، کوئی پوزیشن لینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر اور مناسب وقت ہوگا. دوستو، آپ کا جو 6th ہاؤس سروس اور کیریئر سے ریلیٹڈ ہے، یہ بہت مزے کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ مرکری کمیونیکیشن جو ہے، اگر آپ کا تعلق آواز، فلم، میڈیا، ٹیلی کمیونیکیشن،
اس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کے لیے بڑے معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی پروموشن، آپ کی ریکگنیشن، اس کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے یعنی فائنینشیل معاملات کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھنا ہوگا. خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا آپ نے کیئر کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے. بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی یہی سچویشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اگر کوئی ایکسپینشن کی خواہش آپ کے اندر ہے تو اس کی سب سے پہلے فیزیبلٹی بنانے کی ضرورت ہوگی. بڑی سوچ بجار احتیاط کے ساتھ ایگزسٹنگ وینچر کو پہلے زبردست قسم کی پیک پہ پہنچا دیں، پروفیٹیبلٹی اس کے اندر دیکھیں، پھر آپ نے کسی اور طرف موو کرنا ہے، کیونکہ آپ کے معاملات میں اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اینڈ دا تھرڈ، ایک بڑی احتیاط والی بات کروں، اگر خدا نخواستہ ریلیشن شپ میں پرابلم ہے، وہ اسپاؤس کے ساتھ، وائف، ہسبینڈ، ان کے ساتھ ہے، منگیتر کے ساتھ ایشو، تو یہاں پہ آپ نے اپنے مزاج کو بہت دھیما اور دھیرے رکھنا ہے. غیر ضروری ڈیبیٹ، غیر ضروری قسم کی گفتگو کل آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، دوسرے کو اریٹیٹ کر سکتی ہے، اس لیے زیادہ سننا ہے، بولنا کم ہے. تو یہ جناب سائن جو ہے اس ویک میں احتیاطی تدابیر والا اگر میں کہوں گا تو آپ کے لیے یہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب خدا ہمارے ایک بڑے سے تاریخ فیوریبل رکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ایشوز ایسے ہوتے ہیں وہ ہم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں. آپ کا امیج، آپ کا امپریشن سینئرز کے ساتھ بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ مارس ایگریسو اگر ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن غیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اللاجیکل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اس کے پاس، آپ کے پاس بڑے جواز ہوں کہ میں ڈیزرو فار اٹ، لیکن جن سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوں یا انہوں نے آپ کو ویلیویٹ کسی اور طرح کیا ہو. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اپنی ویلیویشن دوسروں کے مطابق کیجیے گا. اوور ایکسپیکٹیشن کا وقت نہیں ہے، بھلے آپ ڈیزرو بھی کرتے ہو، تھوڑا سا لو پروفائل میں رہنے کا وقت ہے. اخراجات سے ریلیٹڈ بھی جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اسی طرح کا ہے. بچوں سے متعلق یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کہ ان کی ایجوکیشن چیزوں سے متعلق تھوڑے سے آپ کے ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ بچوں کو اپنے کریئر، اپنی ایجوکیشن میں کوئی پرابلم آ رہے ہیں تو بالکل دوستوں کی طرح ان کا ہیلپ کیجیے، گائیڈ کیجیے. اور اگر بچے کسی جگہ کوئی ایسا رزلٹ آ جاتا ہے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے تو اسے بڑے دوستانہ انداز سے دیکھیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلا مارچ 2023 سے جو ستاروں کی پوزیشن لیو کے لیے گزری ہے وہ آنے والے 2025 تک تھوڑی سی ایسی ذمہ دار ہے کہ جہاں آپ کو اس ہاؤس کو مستقل اپنے کنسیڈر کرنا ہے بچوں سے متعلق. یہ فیصلوں کا بھی وقت ہوتا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں بچوں کے نصیب کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں، ان کے متعلق کام کرتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کے کریئر سے متعلق بات کرتے ہیں. آپ انہیں بڑا پروگریسو اور کمفرٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا بچے بھی اس کیفیت میں ہیں کہ آپ کی فیلنگ یا آپ کی خواہشات، توقعات کو اکارڈنگلی ریسیپروکیٹ کر سکیں، یعنی ایکسچینج کر سکیں، آپ کی خواہش اور ان کی خواہش میچ کر جائے. اور پھر میچ کرنے کے بعد وہ آپ ہی کے لیول پہ آ کے اتنی محنت، ایفرٹ وہ کر سکیں یا آپ کے دیے گئے مشورے کو ایکسیپٹ کر سکیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر خدا نخواستہ آپ انہیں امپوز کریں گے اپنی رائے، فورس کریں گے اپنی رائے، ان کو لگے گا تو وہ آپ کی فیملی انوائرمنٹ کے لیے وقت زیادہ اچھا نہیں ہوگا، جو لیٹر ایج میں جا کے ڈسٹنس پیدا کر دے گا. تو یہ سیٹرن جو ہے وہ کرا. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ 15 اور 16 یہ 2 ابتدائی دن ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں اس قسم کی انڈیکیشن ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایکسپیکٹیشن خرچے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، یا آپ کے اہل خانہ کو آپ سے ایکسپیکٹیشن پیسہ سے متعلق زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ آپ ہوتے ہوئے بھی اگر ریفیوز کریں گے تو وہ مشکل ہوگی، نہیں ہے تو آپ کو زیادہ ہوگی. ایسے میں کوئی پرومس یا وعدہ کرنے کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ کھل کر اپنی فائنینشیل پوزیشن بتائیے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ٹائم ہے جو ذرا سا آپ کو کچھ دنوں کے لیے کھینچے گا. بجائے اس کے کہ اسٹریس لیں، بی کمیونیکیٹ، جسے فیئر کمیونیکیٹ کیجیے گا اپنے مسائل کو شیئر. بلکہ مشورہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے جوان اولاد کو یا ٹین ایجر بھی ہوں، اپنے مسائل، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے مسائل، اپنی ڈیفیکلٹیز کو ان کے ساتھ شیئر کریں. 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کی توقعات
تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے بھی زندگی میں ٹریننگ لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, ان کی تربیت کا بھی یہ عمل ہوتا ہے اور انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے ناٹ اے بیڈ آف روزز, اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں. پیرنٹس ہمیں پالنے کے لیے کتنی مشکل اور ڈیفیکلٹیز دیکھ رہے ہیں, تو یہ ان کی گرومنگ, ان کی تربیت اور ان کی ایکسپیرینسز کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو جناب یہ ایک ایسی پوزیشن ہے اس ویک کی. جنرلی جیسا میں نے مختصر تقریباً تمامی چیزوں کا احاطہ کیا ہے, اس کے مطابق رہیے گا, اور ایسی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو میری سجیشن کو ذرا مد نظر رکھیے گا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت برا ہے تو اس برے وقت میں آپ برا بیہیو نہ کریں, کیونکہ وہ پھر ستاروں کی خواہش پوری ہو جاتی, بلکہ اس کے اپوزٹ کیجیے گا. یہی بتانے کا مقصد ہوتا ہے. میری معاملات میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں پریڈکشن کے ساتھ ساتھ سجیشن زیادہ دیتا ہوں. مشاورت اس لیے دیا جاتی ہے, اپنا پرسنل ایکسپیرینس, اپنی عمر, ہزاروں کلائنٹ, اور پھر یہ ہے کہ معاملات تو ہوتے ہیں, مشکل تو ہوتی ہے, تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ جناب آپ کی اس ویک کی ساری پوزیشن ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, بیل آئیکن اور کمنٹس ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے, آپ کے گھر کو, آپ کے اہل خانہ کو پیار محبت سے رکھے, خوشی سے رکھے, جگمگاتا رکھے. آپ کو بڑی دعائیں آپ کے لیے رب رکھا. السلام علیکم ورگو دوستو, کیسے ہیں؟ امید آپ بہت خیریت سے ہوں گے. بڑی دعائیں بھی آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. مجھے یہ بتائیے کہ 2024 کا سال جو شروع ہو چکا ہوا ہے, اس میں آپ کے 2 ویک گزر چکے. آپ نے اپنے ہاروسکوپ کے بارے میں سنا بھی ہوگا. پھر سالانہ ہاروسکوپ جو ہے وہ بھی میں نے شیئر کیا ہوا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں بہت شدت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یعنی جو سبسکرپشن ہماری ہے اس کے حساب سے 3-4 ٹائم لوگوں نے ان کچھ پروگراموں کو دیکھا. لیکن ورکوں کو میں دیکھ رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ کی طرف سے مجھے ٹچ کم ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی آپ کا ریئیکشن سلو ہے, یا آپ بزی ہیں, ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو یعنی کو لائک یا کمنٹس نہیں دیتے. اگر کسی قسم کی کوئی اوپینین آپ نے کوئی سنا ہے اپنا ہاروسکوپ, اس میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے, میں اس کو مزید امپروو بھی کروں گا. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہیں, ہم اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. تو آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے میرے لیے, چیزوں کو سمجھنے میں اس سے بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. یہ میری ایک ریکویسٹ تھی آپ کے ساتھ. تو جناب ابھی آپ کی اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا, 4th ہاؤس سے 5th ہاؤس میں آیا. یہ وقت سوشلی ایکٹیو ہونے کا. اگر آپ بہت عرصے سے جسے کہتے ہیں کہ ڈسکنیکٹڈ تھے, اپنا سوشل انٹریکشن آپ کا اتنا اچھا نہیں تھا, تو اس وقت میں آپ کو ذرا سا اپنے شیل سے نکلنے کی ضرورت ہے. وہ بیریئر, وہ خول جو آپ نے اپنے گرد ڈال رکھا تو اسے نکالیے, بریک کیجئے. اپنے ریلیشن شپ, فرینڈس, دوست, یا وہ دوست جو آپ کے انتظار میں, ان کے ساتھ بیٹھیے, کچھ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے گا. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, پیر اور منگل. 2 ستاروں کی انڈیکیشن یعنی 7th ہاؤس سے ریلیٹڈ بڑی محتاط رکھنے کی بھی کوشش کرتی ہے. آپ کے پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کو بہت تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کوئی ایگو جو ہے یہاں پہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ جہاں آپ کی ایگو بہت ہائی ہوتی ہے, چھوٹی سی چیز آپ کو ٹریگر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن افیکٹ کر سکتا ہے. اسپیشلی میں یہ بات کروں گا ینگ کپلز کے بارے میں, ریسنٹلی اف دے میرڈ, میں اس سلسلے میں بات کروں گا. اگر آپ لیو ہیں اور آپ کا اسپاؤس یعنی آپ کا اسپاؤس, وائف اور ہسبینڈ, وہ پائسس, جیمنائی اور سیجیٹیریس ہیں, تو پھر آپ کو ذرا سا احتیاط کرنے کی زیادہ ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. سیلف رسپیکٹ کا دوسروں کا خیال کیجیے گا, بولنے میں بہت زیادہ محتاط رہیے گا. یہ جناب ریلیشن شپ چونکہ بہت امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا تھا, تو اس لیے میں نے گفتگو کا آغاز ہی اسی کے ساتھ کیا. سیکنڈ, فائنینشیل میٹرز اگر میں دیکھوں تو وہ بڑے امپروو اور بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے. اس میں کچھ آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یوں دکھائی دیتا کہ کچھ ایسے کام جو بڑے عرصے سے پینڈنگ تھے, اس کے سلسلے میں جسے کہتے ہیں کہ وہ بلاک تھا, وہ بلاک ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب آپ اگر فالو اپ کریں گے, نکلیں گے, تو آپ کے لیے پازیٹیو رسپانس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں اور موو کر رہی ہیں, آپ کے لیے آسانیاں بناتی ہوئی جا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب ہے. اور تھرڈ, آپ کا بزنس سے ریلیٹڈ, اگر آپ بزنس کر رہے ہیں, اور میں اسپیشلی یہاں فیمیل سے ریلیٹڈ بات کروں گا, اگر آپ خاتون ہیں
اور آپ کا خواتین سے ریلیٹڈ بزنس ہے تو آپ یعنی سروس پرووائڈر ہیں، وہ چاہے آپ کاسمیٹک سے لے کے اگر آپ کا بوتیک ایسی چیزیں انجینئر، آرکیٹیکٹ، ڈاکٹر کچھ بھی ہیں، بیوٹیشین ہے، استھیٹک کلینکس چلاتی ہیں، کچھ بھی آپ کا ہے، تو یہاں پہ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا سروس ڈسسیٹسفیکشن ہوتی دکھائی دیتی ہے، جہاں آپ کے کلائنٹس کو آپ سے آپ کی سروسز سے ریلیٹڈ غیر مطمئن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا 10 میں سے کوئی 2 ایسے آ سکتے ہیں جنہیں کوئی ایسا شکوہ یا آبجیکشن ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو فرنٹ اپنے سٹاف کی بجائے خود آگے بڑھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا پرسنل امیج اور چیزیں بہترین رہیں۔ اسی طرح فیملی میں اگر کوئی ایشوز ہیں اور آپ کی مزاج اور چیزوں کے اگینسٹ کوئی ایسا کام چل رہا ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ لیٹ دا ادر پیپل ڈو اکارڈنگ ٹو دیئر وش اینڈ ول۔ آپ کبھی کبھی بیک فٹ پہ بھی آ جائیے، آپ کا پچھلے قدم آنا وہ آپ کے لیے بہتر اور کمفرٹیبل ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گیم سے آؤٹ ہو جائیں، بلکہ کمیونیکیٹ کیجئے، اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کیجیے گا۔ بچوں سے متعلق یہ پیریڈ بڑا اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ مارس ایگزالٹڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کبھی کبھی غیر متوقع قسم کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں جنہیں آپ پورا کرنا چاہیں بھی تو شاید آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں یہ کہوں گا کہ بڑی اوپنلی ان کے ساتھ ڈسکس کیجیے گا، اور اپنی پوزیشن، فائنینشیل پوزیشن یا اویلیبلٹی، ان دونوں چیزوں کو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھنا ہے، اور اپنے لیے ٹینشن نہیں زیادہ لینی، لائبلٹیز نئی کریٹ نہیں کرنی۔ البتہ میرٹل کپل کے لیے جیسا میں نے آپ کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ یہ بہت احتیاط کی ٹیم ہے، غیر ضروری چیزوں کو ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا، اور اگر سپاؤس کسی غصے میں دروازہ بند کر کے چلا گیا تو کال کر کے دوبارہ نہ پوچھیے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ کبھی کبھی غصے میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات زندگی ہیں ان سے کوئی ایسا ایشو کریٹ ہو انہیں بھی ٹائم دینا چاہیے۔ ٹھنڈے دل سے چیزوں کو دیکھنے، سوچنے، کرنے سے بہت سی چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ سیکنڈ، بزنس پارٹنرشپ میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کے پارٹنر آپ کو ایسے فیصلوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس سے آپ ایگری نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ ان کی گفتگو اور باتوں کو سننے کی کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور خاص کر اگر اس قسم کی کوئی میٹنگز اس ویک کے پہلے مڈ ہاف میں چلتی ہیں، یعنی ویڈنسڈے چلتی ہیں، تو آپ دوسروں کی بات کو زیادہ سنیے گا، انہیں جسے کہتے ہیں آپشن دیجیے گا کہ آپ بہتر، کیونکہ آپ کی کیفیت میں ذرا اچھی نہیں دیکھتا۔ یو شوڈ ہیو ٹرسٹ آن یور پارٹنرز، بزنس پارٹنر، ان سارے لوگوں کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور سیکنڈ چیز میں یہی بتاؤں کہ بغیر کسی وجہ کے، کسی سنی سنائی بات کی وجہ سے دل میں رکھ کے آپ خاموش نہ رہو، اور اگر کوئی ایسی چیز آپ کے دل میں آلریڈی ہے تو اس کو بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ سفر سے متعلق بھی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ٹریول ٹائم بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن فائنینشیل میٹر شاید آپ کو الاؤ نہیں کر رہے۔ اگر ایسی پوزیشن افورڈیبلٹی کی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے اسپیشلی بزنس مقاصد کے لیے کام کرنے چلے جا رہے ہیں، کہیں سے کوئی کانٹریکٹ کی انڈیکیشن آ رہی ہے، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم، وہ ہے نئے لوگوں کے ساتھ کچھ بزنس وینچر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اسے سن کے آپ نے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکنا، بلکہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ سن کے اس کو فالو اپ ضرور کیجیے گا، دیکھیے گا، کیونکہ جہاں بہت سی چیزیں یہ 2 دن تھوڑے سے ٹف ہیں، ڈیفیکلٹ ہے، وہاں اپرچونٹی ٹائم بھی ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ مشکلوں کے ساتھ ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ رزق ویسے بھی کہتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، لاٹری بڑے کم لوگوں کی نکلتی ہے، اور یہ ورگو آپ کا سائن جو انڈیکیٹ کرتا ہے وہ ہارڈ ورک والا کرتا ہے کہ محنت اور سٹرگل کے ساتھ ہی کمانے والے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کم از کم انفلو تو ہوتا ہے نا، آپ ہزاروں سے بہتر ہیں تو اپنے لیے شکر بھی ادا کیجیے گا۔ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ہفتے کی۔ نیکسٹ ویک کیا ستارے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کائنڈلی چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں سے شیئر کیجیے، بیل آئیکن دبائیے، اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیبرا دوستوں۔ اچھا، آپ کو میں آج تھوڑا سا جب آپ کے سائن پہ غور کر رہا تھا، ایسے لبرا جن کی عمر جسے 32 سے لے کے 37 تک کی ہے، میں آغاز انہی سے کروں گا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر آپ کی پیدائش کا پیریڈ 86 سے لے کے اور اس کو ہم کہتے ہیں 89 تک کا ہے، تو یہ آپ کی زندگی میں بڑی پازیٹیو چینجز کا پیریڈ ہے۔ یہ خاص کر انکم کے معاملات، فائنینشیل میٹرز میں تبدیلی کا ٹائم آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں فیصلے کرنے کا وقت آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت کو ہمیشہ ہم پازیٹیو وقت کہتے ہیں،
اس کی وجہ یہ کہ پائسز ہاؤس میں سیٹرن بھی موجود ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی آپ کو بڑی چیلنجنگ قسم کی اپرچونٹی اور ٹرائن بنا رہا ہے آپ کے اس کے ساتھ. تو اس لیے اگر آپ کا اسٹیٹس رائز ہو رہا ہے، کہیں سے آپ کو نئی آپشن مل رہی ہے بزنس سوئچ اوور جاب سوئچ اوور کرنے کی بہتر کنڈیشن پہ، تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ کہوں کہ اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس میں جے وی کرنے کی، جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس آپشنز آتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں. اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی آپ کی ایکسپرٹیز ہے کوئی دوسرے کی ہے تو ٹیم کی شکل میں کام کریں، اور اس میں 2-3 طرح کے لوگ جن کی اپنی اپنی اسٹرینتھ ہو ان کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ برا بھی ہو تو اچھے ستارے اچھے نصیب ہو تو آپ کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو بہت دنوں کے بعد جو اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، اور یہ اس کا پیریڈ بہت لمبا بھی نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کی آپ کو ضرورت ہوگی. تو اس لیے آغاز میں نے آپ کے ساتھ جو بات کی تھی آپ کی اپرچونٹیز اور آپ کے انکم ان چیزوں سے متعلق آغاز کیا تھا. پرسنل لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جناب یہاں پہ وہی آپ کی کنسرن، آپ کی امیجیٹ ریلیشن جو ہے، سبلنگز، بہن بھائی، ساری چیزیں وہ پریورٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کا آپ نے رکھنا ہے کہ کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز بیچ کے فیملی کی کوئی پراپرٹی آپ کے لیے بینیفیشری ہو سکتی ہے، آپ کی ایڈیشنل انکم کا سبب بن سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے آپ کو. اس قسم کی کوئی اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور کام میں لانا چاہیے. یہ 2-3 چیزیں جو بڑی اہم اور فائدہ مند ہیں، اگر آپ اس کو اپنی مد نظر رکھیں گے تو یہ آنے والا وقت، بھلے لوگ بے شک کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بڑا برا ہے، مندہ ہے، کسی بھی فیلڈ میں مشکل ہے، لیکن جب اپنے ستارے بہتر ہوتے ہیں اور ہم ویجیلنٹ ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ضرور کام ملتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ مچھلی کا شکار نصیبوں والوں کو ملتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نصیب کو چیلنج بنا لیتے ہیں، اور وہ جناب سردی گرمی بارش میں بھی دریا میں کنڈی ڈالے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی تو ہک ہوگی، اور وہ ہوتی ہے. کیونکہ قانون فطرت محنت کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی محنت سے اگر آپ کو 2 مچھلیاں لگ رہی ہیں تو نصیبوں کو 6 لگ جائیں گی. وہ نصیب کا بینیفٹ ہے، لیکن بغیر بینیفٹ کے آپ بھی نہیں رہیں گے. اور ویسے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ نصیب اگر بہت اچھے ہوتے ہیں تو انسان اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اگر لگے رہیں تو وہ ان سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، انہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو یہ آپ کے ہارڈ ورک اور ان چیزوں کا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ کی کلب کوئی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اسپیشلی اگر آپ کا تعلق فلم، میڈیا، گلوکاری، ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے، آرکیٹیکچر اگر آپ کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ، کریٹیوٹی جہاں جہاں بھی ہو سکتی ہے، رائٹر ہے، فلم ہے، تو یہ اپرچونٹی پیریڈ آپ کے لیے، اور اس سلسلے میں آپ کا سفر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ٹریول میں آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں. اور یہ اگر اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ہے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، بہتر ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی ٹریننگ ٹائم بھی آپ کے لیے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو فائدہ مند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاس اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کوئی شارٹ کورسز آ رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ میں پروموشن کے لیے اگر آپ کے کوئی ضروری امتحانات ہیں، کورسز جو آپ نے امپروو کرنا ہے، کر چکے ہیں، ہاف میں اگر نہیں کیا، آنے والے 6 منتھ میں اگر ہے، اور اس پیریڈ میں اگر کوئی چیزیں ایسی اٹھ رہی ہیں، کوئی کنسنٹ آپ سے مانگی جا رہی ہے، تو آپ کو اس کا ضرور جواب دینا چاہیے. میرٹل لائف میں بھی ایک اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب، اور یہ جیسا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ وقت بیسیکلی شادی وغیرہ کے سلسلے میں بھی کارآمد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اگر آپ ینگ ہیں، کوئی فیصلہ ینگ ضروری نہیں ہوتا، شادی کبھی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. میرے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی 70-75 سال کی عمر میں بھی دوسری شادی کی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا، خواہش ہونی چاہیے، وقت اور حالات ہمیشہ موافق ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ انرجی، ضرورت، خواہش ہے تو وہ زندگی عمر جو ہے وہ کوئی قید نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی. ٹھیک ہو گیا. اور بزنس کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ اپرچونٹی پیریڈ ہے، اس کا آپ نے فائدہ ضرور اٹھانا ہے. گروپ کی شکل میں کام کرنا میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگا. شادی کے سلسلے میں بھی اپرچونٹی وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کر لی تھی، چونکہ آپ کا اپنا رولنگ پر ہاں، جوائنٹ پراپرٹی فیملی سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی انہیریٹنس میں کوئی شیئر یا ایسی کوئی چیز چل رہی تھی
یا کسی نے آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ کام کے لیے، چیزوں کے لیے میرے ایسٹ، میرا گھر، میری چیز کو، کسی پراپرٹی کو استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ اپرچونٹی پیریڈ بھی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سروس میں آپ نے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو کوئی جاب کے سلسلے میں رسپانسبلٹیز مل سکتی ہیں، چیلنجز، اور خاص کر میں نے یہ کہا یہ 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہو گئے، پیر اور منگل، 15 اور 16 کے۔ یہاں پہ اگر آپ نے آفس کی کوئی ذمہ داری تھی، اس کے بارے میں بڑا سیریس رہنے کی کوشش کیجیے گا، اسے ٹائملی فالو اپ کیجیے، مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ایسی پوسٹنگ ہے جہاں پہ آپ نے مالی معاملات کی پرمیشن دینی ہے، ایک وہ، یا آپ کی جاب کے ساتھ ہی ساتھ فائنینشیل میٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو وہاں آپ نے مالی فائل سائن کرتے ہوئے ان کو، آپ نے فائل کو ایک نظر ضرور دیکھنا۔ یہ ذرا سا احتیاط کا وقت ہے جہاں کسی نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ بعد میں آنسریبل ہو سکتے ہیں۔ یہ جناب تھوڑا سا احتیاط والا فیکٹر ہے۔ اسی کی روشنی میں جناب ہم اس ہفتے کو ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ جانے سے پہلے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح میری کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہاں، آپ کا ہاروسکوپ سالانہ 2024 آ چکا ہے، کیا آپ نے دیکھا، اس کے بارے میں رائے دیجیے گا۔ خدا حافظ، بہت خیال رکھیے اپنا۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جو آپ کے 2nd ہاؤس میں تھا، اور اس کا ایک خاص اینگل بنا ہوا تھا انکم کے ساتھ، ریلیشن شپ کے ساتھ، وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی سے ملنے کی خواہش تھی، ٹرائی کر رہے تھے، نہیں مل پا رہے تھے، ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کوئی اپائنٹمنٹ کسی آفس سے چاہیے تھی، وہاں پہ آپ کو سنوائی نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں پہ بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ فیملی میں کہیں آپ کے ریلیشن شپ ایشوز تھے، کوئی جوائنٹ فیملی میں کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن تھی جس کی وجہ سے آپ کی رائے کسی کے لیے کو اچھی نہیں لگی، جس کی وجہ سے آپ خود ڈسٹینس پہ ہو چکے تھے، تو وہ چیزیں بھی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی۔ امپروومنٹ کا مطلب یہ ہے انیشیٹو لیجیے گا، چیزیں رکاوٹیں جب ہٹ جائیں تو خود آگے بڑھ کے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انکم میں بلاکیج تھی، وہ بہتر ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے ریسیویبلس کہیں پہ تھے تو فالو اپ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا، اس کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ خواتین سے متعلق خاص کر میں یہ کہوں گا، چونکہ یہ 2 دن ذرا سے ڈسٹرب اینڈ ڈیفیکلٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پیر اور منگل 15 اور 16 کے۔ یہاں سے آپ کو اگین تھوڑا سا اپنے ایکوینٹنس، دوستوں وغیرہ سے تھوڑا سا شکوہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہشات، ایکسپیکٹیشن تھی، تو وہاں پہ آپ کو شاید ذرا سا پرابلم ہو کہ میں کسی سے اپنی توقع تھی لیکن وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو ذرا سا اپنی خواہشات کو، اپنی توقعات کو ذرا سا کم کیجیے، لو پروفائل پہ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ لو پروفائل پہ رکھیں گے تو جناب آپ کو آسانیاں ہوں گی، جیسے کہتے ہیں صدمات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کیفیت ہے جناب آپ کی اس ہفتے کی۔ فائنینشیل چیزیں ساری ہم نے بات کی۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹائم آپ کا زیادہ توجہ طلب ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ جو پہلے بہت گندا سا ایک بلاکیج تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ نئے بزنس وینچرز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شادی والے لوگوں کے لیے خواہش تھی، نہیں ہوا تھا، تو شادی کے معاملات بھی ایکٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور خاص کر اگر میں یہ کہوں کہ 2000 کی پیدائش، اگر 23-24 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے اپرچونٹی پیریڈ اس ویک کا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اگر جاب کے لیے، چیزوں کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے جس کی آپ کی خواہش تھی، بزنس کے لیے، تو وہ وہاں پہ آپ کو مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے، ضرور جاگتے رہیے۔ ایک یہ ہو گیا سلسلہ۔ ایگزالٹیڈ مارس جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، آپ کے 3rd ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب، خاص کر بہن بھائی یا دوست جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، تو اور آپ بھی جانا چاہتے ہیں، تو ان کی فیورز آپ کے لیے کام آ سکتی ہے، ان سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، اسپیشلی اپنے فارن ٹریول اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر خود بھی آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سفر کے امکانات بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ موافق وقت ہوتا ہے جہاں اپرچونٹیز خود بخود چل کے آ رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی پلانٹری پوزیشن ایٹ دی ٹائم آف برتھ آج کی ڈسکشن کے ساتھ میچ کرتی ہیں،
اور وہ کم نہیں ہوتے، ہزاروں لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تھرڈ، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی اشاروں میں کہا تھا کہ یہ وقت تعلقات کو امپروو کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، بہتر کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، کیونکہ ساتویں گھر میں جب جوپیٹر ہوتا ہے تو یہ اوورآل آپ کو لوگوں سے کم شاکی رکھتا ہے، بہتر رکھتا ہے. ریسنٹلی اگر آپ نے کوئی بزنس وینچر، کوئی ایسی چیزیں شروع کی تھی تو اس کے اوپر بھرپور توجہ دیجیے گا، فوکسڈ رہنے کی کوشش کیجیے گا. انیشیل ڈیز میں اگر آپ کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا تو ڈونٹ یو وری، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے معاملات کو غور سے دیکھیے گا. یہ تکلیف سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ حسب منشا نتائج کیوں نہیں مل رہے، کیا آپ کی طرف سے کوئی کمی تو نہیں. جب آپ اس کو ٹیم کی شکل میں ریوائز کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو خود چیزوں کا پتہ چلے گا. یہ جناب آپ کی اس طرح کی پوزیشن ہے. سافٹ ویئر، انٹرنیٹ، میڈیا، جس میں آپ کی ڈیزائننگ چیزیں، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی کام ہے اور آپ کا کلائنٹل پاکستان سے باہر ہے، اور اگر آپ وہ کام کریں تو وہاں پہ آپ کو مواقع بھی ہیں، اپرچونٹی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا تھا کہ احتیاط والا بھی فیکٹر. لیکن احتیاط کی بجائے میں یہی کہوں، اگر آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی، کیونکہ مرکری آپ کا بڑے اچھے سائن میں موجود رہتا ہے، آپ کی آواز، آپ کی گفتگو، آپ کے نالج کی وجہ سے بھی آپ کو آسانی ہو سکتی ہے، آپ کے انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی اپرچونٹی مل سکتی ہے جہاں آپ کو پک کر لیا جائے، چوز کر لیا جائے کسی بیٹھے بٹھائے اسائنمنٹ کے لیے. تو اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور ان چیزوں کو بھی ذرا سا بڑھائیے گا تاکہ آپ دوسروں کی نظر میں آئیں، بیک بینچر نہ رہیے گا. لیکن اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارس چونکہ ایک زحل جسے ہم کہتے ہیں خاص اینگل پہ ہے، تو اس اینگل پہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آنے والے اچھے مناسب وقت سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا ستارے مجھے بتا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ماضی کی ناکامی، ہچکچاہٹ، وہ چیزیں ہمیں ویک کر دیتی ہیں، اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے. تو غیر متزلزل نہیں ہونا، کانفیڈنس لینا. یہ وقت آپ کا کانفیڈنس کا ہے. آپ کی سائن میں دکھائی یوں دیتا ہے کہ آپ کے اندر انرجی بہت ہائی ہے. اگر آپ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ بڑا ہائپر ایکٹیو پیریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس میں ٹرائل پہ جائیں، کالج کی ٹیم، کسی اور جگہ پہ بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ایز اے اسپورٹس مین، ایتھلیٹ، جو بھی آپ ہیں، اپنے آپ کو ضرور بتائیے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کمیونیکیشن، رائٹنگ سکل میں بھی امپرومنٹ کے چانسز ہیں. ایجوکیشن میں یہ بتاؤں، ابتدائی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر ہیں. لیٹر اسٹوڈنٹ جسے کہتے ہیں گریجویشن اینڈ آن ورڈ جو ہے، یہاں پہ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. کنسنٹریشن تھوڑا سا ویک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے نتائج شاید حسب منشا نہ مل سکیں. اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کو اپنے سبجیکٹ یا چیزوں میں تھوڑے سے پرابلم آ رہے ہیں تو بریک لے سکتے ہیں، ایکسٹرا ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹیوشن لے سکتے ہیں، لیکن کنسسٹنٹ رہیے گا، بہت زیادہ توڑ پھوڑ عدل بدل کی طرف نہ جائیے گا. یہ ہے دوستو آپ کی ستاروں کی اس ہفتے کی پوزیشن. اگلا ہفتہ گزرتے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے پروگرام ریکارڈ کروایا تھا، ابھی 2 دن گزر گئے اور پھر پروگرام ہے. آئندہ بھی اسی طرح ہی ہوگا. تو 121 تک تقریباً ہم نے احاطہ کر دیا، انڈیکیشن آپ کو دے دی. نیکسٹ ویک اس سے آگے چلیں گے. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ آپ کے ساتھ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. آپ کے ساتھ ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں بھی بتائیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ سالانہ جو ہاروسکوپ تمام سائن کا میں وہ بھی دے چکا ہوں. اگر کسی اور کے بارے میں بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ ہماری یوٹیوب چینل پہ وہ سارے کے سارے پروگرام 2024 کیسا رہے گا، ایریز ٹو پائسز، سب موجود ہیں. وہاں جائیے، سنیے، اچھا لگے تو اسے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے اپنے زوڈیکل سائن سیجیٹیریس میں مارس جو آپ کا 12th ہاؤس کا لاڈ ہے، اس کی پریزنس موجود تھی. اچھا، جب یہ پریزنس ہوتی ہے تو یہاں آپ کو یوں فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی انسرٹینٹی، تھوڑے سے پریشر، تھوڑے سے سٹریس تھے. وہ الحمدللہ وہ جو بریک تھا، وہ جو ایشوز تھے، وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. 2 دن پہلے وہ چیزیں سوئچ اوور ہوئیں، چینج ہوئیں. مارس ایگزالٹیڈ اس دوسری پوزیشن پہ پڑا ہوا آپ کی اپنی انکم ہاؤس میں. جوپیٹر کی بڑی خوبصورت بلیسنگ اس کو مل رہی ہے. تو یہ 2 طرح کا وقت ہوتا ہے جہاں تفکرات تھوڑے کم ہوتے ہیں، ریلیشن شپ بڑا مزے کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فرینڈلی ریلیشن شپ ہوتا ہے. اسپاؤز، فرینڈز، ورکنگ انوائرمنٹ، کولیگز، ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بڑی پازیٹیوٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایک تو یہ پوزیشن.
اور سیکنڈ بڑی اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ان مالی معاملات کے لیے یہ وقت بہت ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز آپ کے گرد اگر چل رہی ہیں تو آپ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اتنی انکم کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی انکم بڑھانے کی ایک شدید خواہش آپ کے اندر بنی ہوتی ہے، اور اس کے آثار بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ بھلے یہ سارا کچھ ہے، لیکن احتیاط کا دامن ضرور رکھیے گا۔ یہ اس کے ابتدائی پیریڈ جو ہے تھوڑا سا فالس پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ اس طرح کا ہے کہ میں کہوں کہ پیر اور منگل جو ہے اپنے فائنینشیل میٹرز اور ریلیشن شپ میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی، محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ وہ سیزنل ویدر کنڈیکیشن کوئی ایسی چیز ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سیٹلمنٹ ہے، کمفرٹیبل ہو رہا ہے۔ وہی میں نے کہا جو انسرٹینٹی تھی وہ شیڈو دور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو آپ پرسکون ہوتے ہیں۔ جاب میں چینج اوور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، سوئچ اوور ہوتے ہیں، پروموشن، یہ ساری چیزیں بن چکی ہیں، اناؤنس ہوں گی، نہیں بنی، ہونے والی تھی، تو اس کی اسکروٹنی یا اس کی اسیسمنٹ کا پیریڈ ہوگا۔ اس سے بہتر ہوگا کہ اپنے جیسے کہتے ہیں باسز کی نظر میں رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ بزنس وینچرز اگر نئے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اسپیشلی کوئی شارٹ ٹرم کانٹریکٹس ہیں، ان کی اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت موقع ہیں۔ اس کو اگنور نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے یا اس طرح کی سروسز آپ کی سراؤنڈنگ میں ہیں تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے، بے شک شیئر کر کے جوائنٹلی اگر کریں تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ اپرچونٹی پیریڈ بھی کبھی کبھی آتے ہیں اور شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ، میں نے شارٹ ٹرم کی بات کی، لانگ ٹرم کی نہیں کی، کہ شارٹ ٹرم 2 4 6 مہینوں میں ختم ہونے والے کام، وہ ٹینڈر بزنس ہو سکتا ہے، کہیں رینوویشن ہو سکتی ہے، کہیں پروکیورمنٹ کے کام ہو سکتے ہیں، اور خاص کر اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو آپ کے دوسرے شہر، دوسرے ملک کہیں سے آنے والے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو بہتر ہوگا، فائدہ مند ہوگا، انکم بڑھے گی، سارا کچھ ہوگا۔ بچوں سے متعلق بھی یہ بہترین کمفرٹیبل پیریڈ ہے، ان کے فیصلے کرنے کے لیے، ان کی تعلیم اور ان کے بہت سے معاملات میں اچھا ہوتا ہے۔ اسپیشلی اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے ابتدائی کریئر کی سیٹنگز چوز کرنے کے لیے یہ ٹائم آپ کے لیے اہم ہوگا، اور بچوں کو اگر ایجوکیشن میں پرابلم آ رہی ہے تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ انہیں بڑے فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈوائز کیجیے گا، گائیڈ کیجیے، ضرورت ہو تو ان کے اسکول میں جائیے، اور اسکول میں ٹیچرز یا ان کی جو کونسلر ہے اس کے مشاورت کے ساتھ ایپٹیٹیوڈ ٹرینڈ دیکھتے ہوئے بچوں کو ان کے بارے میں کوئی سبجیکٹ کی ڈیسیژن کیجیے گا۔ ساتھ ساتھ جناب انکم کی تو میں نے آپ کے ساتھ بات کرتی تھی، جاب اپرچونیٹیز بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ ایک ایریا آپ کا جو ہے نا ذرا سا مجھے ڈیفیکلٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی، ان چیزوں سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے لیگل ایریاز کو بہت کنسیڈر کرنا ہے، اور اپنی کوشش کیجیے گا کہ اپنی انویسٹمنٹ اس صورت میں اس جگہ پہ کیجیے گا جہاں سارے معاملات کلیئر ہوں۔ اچھا، اس سے ایک تو یہ فیکٹر، اور دوسرا فیکٹر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیچی یا کی ہے تو آپ کے کانٹریکٹ چیزیں لیگلی ویٹ ہونی چاہیے، اچھے پروفیشنل وکیل کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے، پھر یہ چیزیں بکتی ہیں۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہ آپ کا کنسولیڈیشن کا بھی پیریڈ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار 2 چیزیں پڑی ہیں، ایک کو بیچ دوں، اس کے پیسے ڈال کے دوسری چیز لے لوں، یا پلاٹ پڑا ہے کنسٹرکشن شروع کر دوں، یہ کائنڈ آف اس طرح کی چیزیں ہیں۔ شفٹنگ سے ریلیٹڈ بھی ایک ٹائم بنتا ہے، گھر چیزیں موو ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر یہ بھی پلان ہے تو یہ وقت اس کے لیے بھی کام کرنے کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ اس طرح کے ملے جلی سی کیفیات اور ملے جلے سے حالات ہیں جو آپ کے سائن سے ریلیٹڈ انڈیکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر میں ساری گفتگو کو 2 لفظوں میں سم اپ کروں، کریئر اور انکم، یہ آپ کا میجر پورشن ہوگا۔ تھرڈ آپ کی ہیلتھ، ان کے اوپر آپ کیجیے گا خیال، ٹھیک ہو گیا؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور آپ کا اپنا سالانہ بھی ہاروسکوپ جو ہے یہ سال 2024 کیسا رہے گا وہ بھی آ چکا کہ آپ نے سنا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ ضرور دیجیے گا، آپ کو کیسا لگا، یا اس سلسلے میں فردر کوئی آپ ایڈوائز آپ کے پاس ہے اس چینل سے متعلق دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیجیے گا۔ آپ کی آراء کی روشنی میں اس پروگرام کو میں امپروو کرتا چلا جا رہا ہوں، آپ کی خواہشات کے مطابق یہاں پہ پروگرام بھی دیتے جا رہے ہیں۔ تو جناب، میری آپ کے لیے بہت دعائیں، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیفریکان دوستو، کیسے ہیں؟
وہ جو سفر کے معاملات تھے، ٹریول تھا، چیزیں تھیں جو میں نے انڈیکیٹ کی تھی پچھلے ہفتے، پھر آپ کے سالانہ ہاروسکوپ میں بھی کی تھی، وہ مجھے بتائیے کیسی رہیں، کیا ہے؟ اور اس میں تھوڑی سی جو رکاوٹیں، تھوڑی سی جو چیزیں تھیں، وہ بیریئر بھی ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی خواہشات کے حسب منشا اگر کوئی چیزیں تھیں تو یہ وقت آپ کا بڑا ہائی پیریڈ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انرجی آپ کی بڑی بوسٹ کر چکی ہے۔ آپ کو یہ وقت آپ کا اپنے اوپر کام کرنے کا وقت ہے، فوکسڈ کرنے کا وقت ہے، فائدے اٹھانے کا وقت ہے، دن رات کام کرنے کا وقت ہے، اور ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ کوئی کمپلیکیشن تھی، لیگل ایشوز یا پرابلم تھے، تو اس کو حل کرنے کا بھی وقت ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کا فرینڈ سرکل ایک، سیکنڈ آپ کے کوئی ریلیٹیو، کوئی دوست جو کسی اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میڈیٹر کے طور پہ بھی آپ کے معاملات زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے گائیڈنس دے سکتے ہیں، مینٹور کا بن کر بھی آپ کو آسانیاں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب آپ کا ابتدائی، کیونکہ جو پوزیشن فوری طور پہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، میں آپ کے برتھ چارٹ میں سب سے پہلے اسی کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو لارڈ انکم آپ کا فرسٹ اور سیکنڈ انکم ہاؤس کا، وہ تھرڈ ہاؤس میں موجود ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسا آپ سے یہ کہا تھا کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے روزگار کے لیے، رزق کے لیے نا اسٹرگل کرنی پڑتی، سفر کرنے پڑتے ہیں، جانا پڑتا ہے۔ کبھی یہ سفر بامقصد تو ہوتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ پھل آور نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملتا۔ ساری اسٹرگل، آل ایفرٹس ان وین والی بات ہوتی ہے کہ ضائع ہوتی ہے، دیکھا کبھی وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی بھی اگر آپ کے پاس کوئی ٹریول اپرچونٹی، کوئی ایسی انکوائریز باہر سے آ چکی ہیں، کوٹیشن کوئی ایسی چیز مانگی گئی ہے آپ سے ریلیٹڈ، تو اس کو دیجیے گا، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مواقع بھی زندگی میں بڑے خوش نصیب لوگوں کو آتے ہیں کہ آپ کے پاس خود چل کر آئیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں تو بڑی دنیا کو ہزاروں کو لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی موقع ہی نہیں ملتا، ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں آتی، کیا کریں بیٹھے بیٹھے، تلاش کرتے ہیں تو کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس مواقع، اپرچونٹیز خود چل کے آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں دینا چاہتے ہیں، مہربان ہے۔ اور انہوں نے، خدا ہی نے ستاروں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ وہ اپنی موومنٹ جب کرتے ہیں تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کام کے لیے یہ ٹائم فیوریبل ہے، یس۔ لیکن دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی کہ اپنی اس شدت کی خواہش، ایمبیشیس، کیونکہ کیپریکارن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ آپ کی اینگل جس طرف چلتا ہے وہاں پھر وہ بالکل اندھا دھند آپ وہاں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ کام کی طرف نکلتے ہیں تو صبح سے شام تک ہو جاتی ہے، فیملی اگنور ہوتی ہے، بچے اگنور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وقت آپ کا کنسالیڈیٹ کرنے، کنسیڈر کرنے کا بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بھی ذرا سا جسے کہتے ہیں نا آرگنائز کرنے کا وقت ہوتا ہے، آپ کی پریورٹیز سیٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پریورٹیز کو اکارڈنگلی لے کے چلنا ہے۔ اکارڈنگلی سے مراد میری یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے تمام اہمیت کو پورشنز میں ڈیوائڈ کرنے، 1 2 3 باکس، تاکہ کوئی بھی نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس بہت دولت آ گئی ہم کامیاب نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں خوشی ہو، سکون ہو، اور خوشی کے لیے یہ سارے ایلیمنٹ ضروری ہوتے ہیں۔ یہ بالکل افسانوں کی بات ہے کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، یہ افسانوں میں لکھا جاتا تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے رزق ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اس کے ساتھ، اور خاص کر آج کل تو آپ نہ پانی بھی نہیں بھابا مفت پی سکتے، تو اس لیے آپ کو تو اس کے لیے کام کرنا ہے۔ بجلی گیس آسمان پہ جا چکی ہے، کیا کریں گے؟ ٹھنڈے رہیں گے، گرم لیں گے، تو اب تو ہمیں ہر وقت، ہم سو رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے ایکسپینس بن رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ ایفرٹ کرنی پڑتی۔ لیکن ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہیپینس اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ اگر آپ خود ان سے دور ہو گئے تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی، کیونکہ ان کو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بھی اویلیبل کیجیے گا۔ اسپیشلی ینگ کپلز کو میں یہ کہوں گا، کیپریکینین کو، ارتھ سائن کے لوگ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں، اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کو پریورٹی سیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز سے نکل جاتے ہیں جس کے اثرات پھر پرسنل لائف اور ریلیشن شپ کے اوپر آتے ہیں۔ تو اپنے ریلیشن شپ کو بھی پریورٹی رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ وقت اپنی اسپاؤس کے لیے نکالیے گا، آپ ہسبینڈ یا وائف دونوں کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ بچے وہ آپ کی پریورٹیز ہیں، ماشاءاللہ وہ ایریا آپ کا بڑا اسٹرانگ اور کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ون آر دا ادر ریزن، کہیں کہیں آپ کنسرن ہیں، ان کے بارے میں آپ
کی کوئی ریزرویشنز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. خدا کرے کہ آپ کی ساری اولاد صحت مند کمفرٹیبل ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے اس فیملی بچوں میں کوئی ایسا بچہ ہے ذرا سا سلو ہے، ویک ہے، تو یہ وقت اس کے اوپر کام کرنے کا، اس کو جسے کہتے ہیں کھڑا کرنے کا وقت ہے، اس کو کانفیڈنس دینے کا وقت ہے، اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی. فرینڈ سرکل بڑا زبردست قسم کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سوشلی بڑی ایکٹیویٹی ہے، کبھی آپ بہت ایکٹیو تھے، کبھی آپ بالکل ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ابھی سیٹرن اس مارس ایسی انڈیکیشن بنی ہوئی ہے کہ جہاں آپ کی پریورٹیز ٹوٹل کسی اور طرف گھوم رہی ہیں، تو نو. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ 2 ڈیز جو ہے 15 اور 16 جنوری جو ہے، یہ وقت آپ کا اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ آپ نے زیادہ احتیاط کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اگر آپ کے کوئی لیگل معاملات ہیں، آفس میں، جاب میں کوئی ایشو چل رہا ہے، جو کوئی ایسی انکوائری ہے جس میں آپ نے جواب دینا ہے کوئی ایسا، تو اس کے اندر نیگلیجنس نہ کیجیے گا. ٹائملی اپنی چیزوں کو امپروو اور بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. لون یا ایسی چیزوں کی پیمنٹس ڈیو ہے تو اس کے اوپر دیکھیے گا، رینٹ چیزیں سارا. تو یہ معاملات تھوڑے سے کہیں بہت اچھے ہیں، کہیں کھینچے ہیں، تو یہ ذرا سا پیریڈ، کیونکہ مارچ جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ بڑی سی چیزیں لے کے آتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کو خدا نہ خاصا بلڈ پریشر ہوا تو اس کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ یہاں ہائپر ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے سائن میں یہ انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جہاں ریسٹ لیسنس آپ کے دماغ میں آتی ہے، نیند کے ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نیند آتی نہیں، سوتے ہیں تو آدھی رات جاگ سکتے ہیں. یہ 2-3 دن کا سائیکل بھی اس طرح کا آ سکتا ہے. یہ کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ مینٹلی آپ بہت زیادہ آکوپائیڈ ہو سکتے ہیں. اسی لیے میں نے اب کہا تھا کہ باکس بنائیے گا، اپنے مسائل، اپنی چیزوں کو ان باکس میں فٹ کریں گے تو آپ کی لائف بہتر اور پرسکون ہوگی. تو دوستو، اس کی روشنی میں یہ ویک گزارنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا ویکلی ہاروسکوپ، منتھلی اینول ہاروسکوپ بھی آ چکا ہے، اسے بھی آپ نے دیکھا، اسے بھی آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس ملے گی. اور اگر آپ کو اس بارے میں کوئی رائے دینی ہو تو وہ ضرور دیجیے گا. ویسے آپ کا اپنا کیپریکینین تو میں بتا ہی چکا ہوں کون لوگ ہوتے ہیں کیسے. اور تھینک یو ویری مچ، آپ وہ پروگرام بہت اچھا دیکھا جا رہا ہے، اس کے کمنٹس میرے پاس آ رہے ہیں. اس کو ابھی تو یہ چونکہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایریا 2-3 مہینے کے بعد میں فردر تھوڑا سا چینج کر کے موڈیفائی کروں گا کہ اپڈیٹ کچھ چیزیں آ رہی ہیں نالج کے ساتھ، تو ان کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سو وابستہ رہیے ہمارے ساتھ، چینل کو شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم میرے پیارے ایکویریس دلو لوگو، کیسے ہو آپ؟ خوش رہو. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کا جو سالانہ ہاروسکوپ ہے وہ جب ہم نے الگ الگ سارے شیئر کیے تو اس میں جو ویورز تھی سب سے زیادہ وہ آپ کے ودن این ڈے بنتے ہوئے دکھائی دیے. اور میں جو کہتا ہوں کہ آپ بہت ہی پیارے ہیں، میرے ارد گرد محبت تو تھی لیکن بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اور ایک چیز میں ابھی اناؤنس کروں، چونکہ 21 سے ایکویریس یعنی آپ کا منتھ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، آپ کا برج رائز کرنے چلا جا رہا ہے. وہ میں آپ کے بارے میں اسپیشلی ایک پروگرام تیار ہو رہا ہے کہ یہ ایکویریس لوگ، دلو لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، مزاج کیسا ہوتا ہے، ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے، سروس میں کیسے ہوتے ہیں، بچہ ہو تو کیسے ہوتے ہیں، خواتین ہو تو کیسی ہوتی ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس کہتے ہیں، زندگی میں انہیں کیا کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سائن کے وہ لوگ جو دنیا میں بہت زیادہ کامیاب تھے ان کی لسٹ بھی آپ کو ملے گی، جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کے سائن کے لوگ زندگی میں کہاں کہاں موجود ہیں. ویسے تو یہ ایک بڑے ہمدرد، فلنتھراپسٹ اور لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، حساس بھی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنے اس پروگرام میں سنیں گے. میں ابھی نہیں شروع کر رہا کیونکہ ابھی میرا ٹاپک صرف یہ ہفتے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا جا رہا ہوں کہ وہ جناب پروگرام آ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا، کیونکہ خاص محبت کے ساتھ آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور آپ کو لگے گا کہ اس کے اوپر کام ہوا ہے. اور سالوں کی جو میری سٹرگل تھی، جو محنت تھی، جو میں نے بکس لکھی تھی جو پبلش نہیں ہوئی، اس میں سے بہت سی چیزوں کو لا کے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی گفتگو. ہم سٹارٹ کرتے ہیں جناب 15 سے جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ یا فائنینشیل پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی پیمنٹس تو نہیں ہے جو آپ نے کرنی ہے، کچھ پریشر، فائنینشیل پریشرز ہیں جو آپ کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا کہیں آپ کی کوئی فائنینشیل ایکسپیکٹیشن، توقع تھی
جو آپ نے کرنی تھی اس کے کرنے کے سلسلے میں آپ کے اوپر کوئی دباؤ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ریسیویبلز اگر ہیں تو وہ ڈیلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اس میں رکاوٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آغاز چونکہ آپ کا یہ سیکنڈ اور سیٹرن موجود ہے, مون اس کے ساتھ آتا ہے, تو اس لیے میں نے اسی موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ یہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتا دوں, وہ لوگ بڑی اہم پوائنٹ میں آپ کو کروں, اتفاق سے چونکہ یہ چارٹ ہے میں اس سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو 94 سے 96-7 کے درمیان 3 سے پیدا ہوئے, آپ کے کریئر میں فائنینشیل معاملات میں میجر چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی, سوئچ اوور کرتے ہوئے دکھائی دیتے. اس ویک میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جاب بزنس چیزوں میں کوئی تبدیلی لانے کا ارادہ ہے تو اس کے اوپر غور کیجیے گا, کام کیجیے گا. یہ چیزیں آپ کے لیے بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, جس میں نیچر خود بخود آپ کے ارد گرد ایسے ماحول اور حالات بنا رہی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں, تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. سیکنڈ جناب, آپ کا فیملی کنسرن, ڈومیسٹک ایشوز, گھر پراپرٹی چیزیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک گھر اور ایک مکان. مکان تو ہم بنا لیتے ہیں پھر اسے بعد میں گھر بناتے ہیں. ویسے انفارچونیٹلی ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مکان ہی رہتے ہیں, گھر نہیں بن پاتے. لیکن آپ کے ساتھ ایک خوبصورتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ آپ ہوا کے دوش پہ چلنے والے خوبصورت لوگ ہیں تو محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں, بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, شاکی بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑی جلدی چیزوں کو سارٹ آؤٹ بھی کر لیتے ہیں, سمجھ بھی جاتے ہیں. تو آپ کا خدا کرے کہ وہ گھر مکان جو ہے وہ گھر ہی بنا رہے. اس کے لیے ذرا سا توجہ دینے کی ضرورت ہوگی, اور یہ وقت تھوڑا سا امپرومنٹ کا ہے, یعنی فزیکل چینجز کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ ہے. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ اگر آپ تنہا رہ رہے ہیں تو شاید آپ کے کچھ ریلیٹیو, آپ کی فادر مدر, کچھ بہن بھائی کچھ چیز عرصے کے لیے آپ کے ساتھ شفٹ ہو رہے ہیں, آپ کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کے گھر میں کچھ ایک شفقت سے ریلیٹڈ ایسے لوگ جن کا دعا کا تعلق ہوتا ہے, بزرگوں کا تعلق ہوتا ہے, یہ ویک ان کی کوئی موومنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے مجھے. تو جو آپ کے لیے بہرحال ایک سیٹسفیکشن کا سبب ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہی ہے کہ اپنی اس طرح کی کمٹمنٹ کو اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو اسے ڈے فسے اسی پیٹرن پہ رکھیے گا جس کو آپ ہمیشہ کی طرح نبھا سکیں, کر سکیں. یہ بڑا ضروری ہوگا آپ کے لیے. سیکنڈ جناب, میں آپ سے بات کروں کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ. مارس جب یہاں پہ آتا ہے تو کچھ چیزوں سے متعلق ہمیں نا کچھ ڈس انفارمیشن کا بھی فیکٹر آتا ہے, اسپیشلی اپنے اسپاؤس سے ریلیٹڈ. اگر خدا نخواستہ کچھ ایسے معاملات آپ کی زندگی میں اپنے اسپاؤس یا دوست منگیتر کے سلسلے میں نظر آتے ہیں تو کسی شک و شبے میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی انرجی ضائع نہ کیجیے گا, بلکہ ڈائریکٹ بات کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اور بات بھی پیار سے ہونی چاہیے. وہ دل میں جب ہم چیزوں کو خود فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے بعد اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اس طرح کا کام نہ کیجیے گا. ایک تو یہ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بچوں سے متعلق بھی ٹائم از ونڈرفل, بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 2 دن ایسے ہیں اور اس کے بعد پھر لاسٹ ڈیز یعنی تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے, یہ جو لاسٹ ویک کے آخری دن ہوں گے, یہ آپ کے لیے بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. کوئی پارٹی گیٹ ٹوگیدر کچھ اس طرح کے سائن آپ کے ہاں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, یا آپ کو کہیں انوائٹ کیا جاتا ہے جہاں بڑے دنوں کے بعد کچھ ریلیکس اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں. کریئر سے متعلق بھی یہ چیزیں, یہ ٹائم بہترین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر کوئی آپ کے پروفیشنل ایگزام تھے جن کو آپ نے دینا تھا, گھو کے اسٹریسفل ٹائم ہے, میں یہ کہوں گا کہ اگر کمفرٹیبل ہیں تو آگے بڑھیے, اگر نہیں تو بھلے بے شک کوئی ڈیٹ چینج کر لیجیے گا. ٹریننگ, یہ معاملات بھی بڑے اہم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور سیکنڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ اور فلم میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اپرچونٹی شارٹ ٹرم پارٹ ٹائم سیکنڈ بزنس, سیکنڈ انکم اپرچونٹی بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر کوئی ایسے سائن, ایسے آثار ہیں تو جناب اس کے بارے میں بھی فائدہ لے سکتے ہیں, کیونکہ انکم ہاؤس میں بھی جیسی آپ کی ضروریات ہیں, چیزیں ہیں, اگر کوئی انڈیکیشن آتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جانے سے پہلے پھر ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ, آپ سب سے زیادہ میری ریکویسٹ سنتے ہیں, چینل کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, جاننے والوں کے ساتھ, ان کے جو سائن ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. خوش رہیے. بہت آسانیوں کی خدا آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے, بہت دعائیں آپ کے لیے. اللہ حافظ. السلام علیکم پاشیز دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بہت خیریت سے ہوں گے. 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ. پہلی, یہ ویک کا آغاز لوگ فریش اٹھتے ہیں, کمفرٹیبل اٹھتے ہیں. آپ تھکے تھکے آج صبح کیوں اٹھے؟ سر درد تو نہیں ہے؟
کوئی ڈپریشن، کوئی انگزائٹی، نیند ٹھیک سے آئی. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب سنڈے نائٹ سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے وہ تھوڑا سا آکوپائڈ تھا. یا تو آپ کسی سوشل کمٹمنٹ میں دیر تک بزی رہے، یا کوئی اور ایشو تھا جو بیک آف دی مائنڈ آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، پریشر کر رہا ہے، یا آج اور کل کچھ کام ایسے ہیں جس کا دباؤ کام سے پہلے آپ کے اوپر سوار ہوتا ہوا دکھائی دیتا. تو بی ریلیکس، کمفرٹیبل رہیں. آپ ہر چیز بڑی خوبصورتی سے مینج کر سکتے ہیں اور کر لیں گے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک رسپانسبلٹی کا فیکٹر تھا جس میں پچھلے ویک میں نے بات کی تھی کہ آپ کو کچھ ایڈیشنل ذمہ داریاں بن سکتی ہیں. پریشر آتا ہوا کریئر سے ریلیٹڈ دکھائی دیتا ہے. وہ ستارہ اب تھوڑا سا موو کر چکا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی انڈر سٹریس رہ کے پریشر میں کام کرتے کرتے وہ ہماری سیکنڈ نیچر رہ جاتی ہے، اور پھر ہمیں سکون میں آنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. دماغ اسی چیز کو رجسٹر کرتا ہے. تو تھوڑا سا یوگا کیجیے، فریش اپ ہو، ایکسرسائز ہو، اور اپنے اس کیفیت سے نکلیے گا اور لائف کو کمفرٹیبل کیجیے گا. البتہ 2 دن رہیں گے کچھ اسی طرح کے اسٹریسفل ہوں گے جہاں آپ کو چیلنج کی کیفیت رہے گی. لیکن الحمدللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. بڑے خوبصورتی سے ان چیزوں کو مینج کریں گے، کیونکہ 2 خوبصورت چیزوں کا اینگل بہت اچھا بنا. آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جسے جوپیٹر، مشتری، خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ 3rd ہاؤس میں موجود ہے، اور سن کے ساتھ اس کے بڑے اچھے ریلیشن شپ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ نہ کچھ اپرچونٹیز آپ کے پاس اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. ایڈیشنل انکم یا ایڈیشنل کمٹمنٹ کی آفر آتی ہوئی دکھا. اسپیشلی ایتھلیٹس سے میں بات کروں گا. اگر آپ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کے پاس یہ بہترین مواقع ہیں اپنی سروسز اور اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کروانے کے، اکنالج کروانے کے. اس سے ریلیٹڈ جو بھی جیسے کہتے ہیں کلب گروپ سارا کچھ ہے، اس کے سامنے آنے کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا اپنا 2nd ہاؤس کا جو سٹار ہے، اور مارس جو ایتھلیٹ اور ان سپورٹس سے ریلیٹڈ لوگوں کا وہ ہوتا ہے. اسی طرح آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو، اگر آپ کی پروفیشنل فیلڈ میں پاکستان سے باہر بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں، آئی ٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہترین ٹائم. اور ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا ایجوکیشن میں ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ایک بہترین اور بڑا اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچنا ہے. اور آپ نے اگر آپ کی چینج آ رہی ہے فیلڈ میں، سروس میں، اور آپ کے بزنس میں اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں جاب میں، تو اس کی ٹریننگ لینا، اس کے بارے میں سیکھنا، ایجوکیشن انہینس کرنا، علم حاصل کرنا، کیونکہ آپ کے ستارے اس طرف پچھلے چند مہینوں سے موجود آگے رہیں گے. تو اس سلسلے میں جو کوئی کورسز ہیں یا کوئی ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں یا ملنے کی امید ہوتی ہے تو اس کو ضرور فائدہ اٹھائیے گا. آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا آفرز کو، کیونکہ کبھی کبھی یہ علم، گیان، یہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ کبھی چھلنے والا نہیں ہوتا بلکہ فائدہ دینے والا ہوتا ہے. گو کہ آپ کی اس وقت پلانٹری پوزیشن یوزلی پائسز کے لوگ بڑے رسپانسیبل ہوتے ہیں، ڈیلیور کرنے والے ہوتے ہیں، کمٹمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی اریٹیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں لوگوں سے اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ مارس ایٹ دی ٹائم آف برتھ نیگیٹو ہو تو آپ بڑا روڈلی چیزوں کو بیہیو کر سکتے. تو سو بی کام اینڈ کمفرٹیبل. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ذرا سا ریلیکس رکھنے کی. میں نے اس لیے آغاز میں بات کیا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا یوگا، تھوڑی سی ایکسرسائز یا عبادات، نماز، چاہے دن کی ایک ہی کیوں نہ ہو، صبح اٹھیں، اپنے دن کا آغاز اگر آپ کرتے ہیں تو صبح کی ایک نماز پڑھیے، اپنے لیے دعا کیجیے، کمفرٹیبل رہیں تو آپ کی زندگی اس سے بہتر اور پرسکون ہوگی. بچوں سے متعلق بھی یہ ٹائم بہت اچھا یوں دکھائی دیتا ہے کہ ان کی لائف میں بھی چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور وہ چینجز ان کے لیے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر اس سلسلے میں ان کی گائیڈنس، آپ کی گائیڈنس کی ان کو ضرورت ہے تو ڈیو ریکوائرمنٹ جو بھی ان کی ہے، ان کے اسکول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی ان کو دینے کی کوشش کیجیے گا. اگر شادی نہیں ہوئی تھی، بڑے عرصے سے ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کے بھی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فیصلہ کن ہے. اچھا، ایک چیز بڑی اہم میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، آپ بات کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. گفتگو میں روٹین لیجیے گا. اگر آپ کے پارٹنر نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے اپنے رشتے کو آپ ریکنسیڈر کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ٹائملی فیکٹر. اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں، اف یو آر پائسز اور آپ کا تعلق، آپ کی انگیجمنٹ یا آپ کا اسپاؤس سیجیٹیریس، جیمنائی اور ورگو ہیں،
تو وہاں آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی طرح کے افیکٹ ان کی پرسنالٹی پہ بھی، اور جب دونوں لوگ ایک ہی طرح کی فائر میں جل رہے ہوں تو پھر وہ چیزیں زیادہ برا نتیجہ لاتی ہے. تو یہ ذرا سا فیکٹر ہے احتیاط والا. البتہ نیکسٹ 2 ڈیز بڑے مزے کے، اس ویک کے آخری کچھ ٹریول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں شادی فنکشن میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آپ ایٹ ایز ہو رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، ایسی کوئی کنڈیشن ہے بچوں کے ساتھ ہے تو ہیو اے ونڈرفل فیملی ڈے. یہ دوستو آپ کا اس ویک کی تھوڑی سی انڈیکیشن تھی جو میں نے دی، اور آپ کا سالانہ ہاروسکوپ بھی آ چکا ہے. میرا خیال آپ نے اسے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو اسے دیکھیے، اس کے بارے میں جو اپنی رائے اور کمنٹس ہے وہ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، اور چینل شیئر کرنا نہ بھولیے، سبسکرائب بھی کیجیے، بیل آئیکن بھی دبائیے اور کمنٹس بھی دیجیے. رب رکھا.